بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائد اعظم جب بھی ریل کا سفر کرتے تھے تو ہمیشہ اپنے لیے دو برتھیں مخصوص کرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے وجہ دریافت کی تو جواب میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں پہلے ایک ہی برتھ مخصوص کراتا تھا، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ میں لکھنؤ سے بمبئی جا رہا تھا۔ کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر ریل رکی تو ایک اینگلو انڈین لڑکی میرے ڈبے میں آ کر دوسری برتھ پر بیٹھ گئی۔ کیونکہ میں نے ایک ہی برتھ مخصوص کرائی تھی، اس لیے خاموش رہا۔ ریل نے رفتار پکڑی تو اچانک وہ لڑکی بولی، تمہارے پاس جو کچھ ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں ابھی زنجیر کھینچ کر لوگوں سے کہوں گی کہ یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کاغذات سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی۔ میں خاموش رہا۔ آخر تانگ آ کر اس نے مجھے جھنجھوڑا تو میں نے سر اٹھایا اور اشارے سے کہا، میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، جو کچھ کہنا ہے لکھ کر دو۔ اس نے اپنا مدعا کاغذ پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے فوراً زنجیر کھینچ دی، اسے باہر تحریر ریلوے حکام کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد سے میں ہمیشہ دو برتھیں مخصوص کراتا ہوں۔ ایسے ہی ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح سکول و کالج کے طلباء سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک ہندو لڑکے نے کھڑے ہو کر آپ سے کہا، آپ ہندوستان کا بٹوارا کر کے ہمیں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ کچھ دیر خاموش رہے۔ آپ کو خاموش پا کر اسٹوڈنٹ نے آپ پر جملے کسنے شروع کر دیے۔ کچھ نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں، اور پھر ہر طرف سے ہندو لڑکوں کی ہوٹنگ اور کہکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحے ان سب کو دیکھنے کے بعد قائد اعظم مسکرائے اور پانی کا ایک گلاس منگوایا۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی پیا اور باقی آدھا گلاس میز پر رکھ دیا۔ آپ نے ایک ہندو لڑکے کو بلایا اور اسے باقی بچا ہوا پانی پینے کو کہا۔ ہندو لڑکے نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا اور وہی بچا ہوا پانی اس مسلم لڑکے کو دیا تو وہ فوراً قائد اعظم کا جھوٹا پانی پی گیا۔ تب قائد اعظم سب طلباء سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، یہ فرق ہے آپ میں اور ہم میں۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، کیونکہ سب کے سامنے فرق واضح ہو چکا تھا۔ یہ دو واقعات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی کسی کو گالی نہ دی اور نہ کبھی آپ نے بد اخلاقی کی۔ آپ کسی کے طنز و نفرت میں بجھے الفاظ خاموشی اور آرام سے سنتے، پھر اس کے خاموش ہونے کے بعد اپنی بات اس قدر سکون اور ٹھوس دلائل سے پیش کرتے تھے کہ بڑے بڑے منہ میں انگلیاں دبا لیتے اور آپ کے سامنے لاجواب ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دنیا آپ کی گرویدہ تھی، اور ان سے ان لوگوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کو آپ سے صرف ہاتھ ملانے کا موقع بھی مل جاتا تو وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا اور زندگی بھر لوگوں کے فخر سے بتاتا پھرتا کہ میں نے قائد اعظم سے ہاتھ ملایا ہے۔ حالانکہ قائد اعظم نہ کوئی امیر کبیر گھرانے سے تھے، نہ نواب، نہ جگیردار تھے، لیکن آپ کی زبان اور عمل کا کمال تھا کہ ایک دنیا آپ کے اشارے پر اٹھتی بیٹھتی اور امیر کبیر اور افسر لوگ آپ کے پیچھے چلتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح زندگی کے ہر معاملے میں لوگوں سے ایسی فہم و فراست، فراغ دلی اور سکون سے پیش آتے کہ سیاست کے میدان میں اتنی بڑی سطح پر مخالفت کے باوجود ایک دن کے لیے بھی آپ جیل نہیں گئے اور کبھی بھی ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالے جن کے بعد یہ کہنا پڑے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔
دلچسپ اور سچے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔